نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا رد عمل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی ہم جو ختم نبوت کا بیانیہ کر رہے ہیں، ابتدائیہ طور پہ ہم نے آپ کے سامنے ناظرین کو، دوست کو، احباب کو، سب کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیں قرآن کریم میں اتنی صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پاک کے اندر بھی یہ عقیدہ ختم نبوت موجود ہے. بالکل. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر ہی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بدبخت تھا مسلمہ کذاب، وہ کھڑا ہو گیا تھا. اور اس نے باقاعدہ طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خط بھی لکھا، قاصد بھی بھیجے کہ میں نبی ہوں، اس علاقے کا ہوں، آپ ادھر رہ جائیں، ہم ادھر رہ جاتے ہیں. وہ یوں ہو جاتا ہے، مطلب وہ گیون ٹیکن والی بات کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی بات تھی. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے اپنی زندگی مبارک میں یہ ارشاد فرما دیا. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے اور دیگر حدیث پاک کی کتب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب ہوں گے. اچھا. جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ ہوں گے جھوٹے کذاب ہوں گے. جب نبی کریم علیہ السلام نے کذاب فرما دیا، سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے، سب سے بڑا جھوٹا انسان یہی ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کذابوں کی جو ہے وہ نشاندہی فرما دی تھی. اچھا، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سارے ان کے مقلد ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. تو آپ سے بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو حضور یہ کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہم اس سے دلیل سنیں گے یا اس کی بات سنیں گے؟ اس کی بات تو سننی پڑے گی نا، اس نے دعویٰ جو کیا، جو دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کی دلیل بنتی ہے، وہ دلیل دے گا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی پیاری بات فرمائی کہ یہ جو نا یوں سمجھیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ سونے کے حروف سے، سونے کے قلم سے آپ اسے جو ہے سونے کی روشنائی سے لکھ دیں تب بھی کم ہے. اس کے اندر اتنا وزن ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی فرما دی اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور برابر میں اس سے کوئی بندہ دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ فرما دیا گیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، تو پھر اس میں دلیل مانگنے کی تو ضرورت نہیں پڑی. بالکل ضرورت نہیں بنتی. اچھا.